بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ آج کے درس کا عنوان اس کا اعلان ہو چکا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. پھر محافظات علی الصلاۃ، یہ خطبہ جمعہ ہے فضیلت الشیخ صالح فوزان حفظ اللہ کا. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے خطبے کو شروع فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نماز کو دین کا ستون بنایا. اور اسے اس کے اوقات مقرر فرمایا. مومنین کے اوپر یہ اپنے وقتوں پہ فرض قرار دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام کہنے والوں سے سچا ہے، اصدق القائلین ہے، جو فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے رہو، قیام کرو. میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اس کے احسان پر، اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی نعمتوں اور اس کے احسان پر، اور جو بھلائیاں ہمارے ساتھ اس نے کی ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں، جیسا کہ کوئی شریک نہیں اس کی ربوبیت میں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے نماز کی ترغیب دی، اس پر ابھارا، اس کا شوق دلایا، اور اسے ضائع کرنے یا اس میں سستی کرنے سے ڈرایا اور خبردار فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور جو تا قیامت ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان پر بہت زیادہ صلاۃ و سلام ہو. اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو. یہ مسلمانوں، بے شک ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا قائم کرنا ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے یقیناً کفر کیا، اور جس نے اس میں سستی کی اور اسے مؤخر کیا، اس کے وقت سے لیٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے فویل للمصلین، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. تو جو جماعت کے ساتھ اسے ادا کرنے سے تاخیر کرتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے پیچھے رہتا ہے، تو وہ منافقین کی صفات سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں کون سی ہیں؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، نماز عشاء اور نماز فجر. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر وہ لوگ یہ جان لیتے کہ اس میں کیا کچھ رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور چھوڑنے پر کیا وعید ہے، تو ضرور اس پر اپنے کولوں کے بل رگڑتے ہوئے یا رینگتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم تو یہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ان سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر وہی منافق جو معلوم النفاق ہیں. ایک تو چھپے ہوئے منافقین ہوتے ہیں کسی کو معلوم نہیں، جس کا نفاق عیاں ہو بالکل، ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا. تو اے مومنو، یہ جو 5 نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے شب و روز میں اپنے بندوں پر لکھ دی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنی روحوں کی تطہیر کرتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں گناہوں سے، جیسا کہ وہ اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پانی کے ذریعے مختلف گندگیوں اور پلیدیوں سے پاک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے اس دین کا اساسی رکن قرار دیا ہے اور اپنے انبیاء و مرسلین اور ان کی اتباع کرنے والوں کو تا قیامت جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں انہیں اس کا حکم دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید میں، یہ آیت ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی. اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر ہوا قرآن میں، یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے ہاں ہمیشہ سے پسندیدہ رہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں آیت ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اپنے اس فرمان کے ذریعے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقم الصلاۃ نماز قائم کرو، لدلوک الشمس سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، یہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان کی حاضری کا وقت ہوتا ہے ہمیشہ سے. ومن اللیل، اور رات میں فتحجد بہ، رات میں بھی اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا جائے، مناجات کی جائیں، تو تہجد کر اس کے ساتھ، یعنی رات کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تہجد پڑھیں، یعنی بیدار ہوں. نافلۃ لک، جو آپ کے لیے اضافی ہے. عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے. اسی طرح اپنے اس فرمان کے ذریعے بھی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اقم الصلاۃ نماز قائم کرو، طرف النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیاں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اور اپنے اس فرمان کے ذریعے بھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس کی خوب پابندی کرو. لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی رزق طلب نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے اور دیتے ہیں.
والعاقبۃ للتقوی، اور آخر انجام تو تقوی کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنیدہ بندے تھے، ان کی اقتداء اور پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے سوار کیا، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اولاد میں سے، واسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان عز و جل کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے گا جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی میں، یعنی اسی صورت میں کہ فخلف من بعدہم خلف، کہ ان کے بعد، یعنی یہ سورۃ مریم کی آیات ہیں، فخلف من بعدہم، ان کے بعد ایسے ناخلف آئے، ایسے نالائق جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات کی خواہشات کی پیروی پہ لگے رہے، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب اس کا برا انجام وہ پانے والے ہیں۔ تو جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرنے والا ہے، روگردانی کرنے والا ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، بغیر کسی تفصیل کے وہ کافر ہے، علماء کرام کی ایک جماعت کے نزدیک، ائمہ اسلام کی ایک جماعت کے نزدیک، اور وہ اس لذت سے محروم ہے جو اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے انسان کو حاصل ہوتی ہے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، تو اس کی کوئی نماز نہیں جو اسے فواحش سے روکے، منکرات سے روکے، اور قبیح قسم کی برائیوں سے روکے۔ اور وہ الفردوس، جنت الفردوس کی وراثت سے بھی محروم ہے، اور جنت نعیم، نعمتوں والی جنت میں جو تکریم اور عزت افزائی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بھی محروم ہے۔ اس کا ٹھکانہ تو سقر ہے، جہنم ہے، آگ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، جو نہ چھوڑتی ہے، نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر، چمڑی کو جھلسا دینے والی ہے، علیہا 19، جس پر 11 فرشتے، جس پر 9 فرشتے، عفوا 9 فرشتے مقرر۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا اسی صورت میں کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر میں پہنچایا، آگ میں، جہنم میں، تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث میں لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین کو، آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یہ یقینی بات ہم تک پہنچ گئی، یعنی موت ہم پہ طاری ہو گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، یعنی سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندو، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے اور کیا حال ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں نوجوانوں سے، سوائے معدود چند قلیل تعداد میں بہت
دکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری جماعتیں، ہمارے جمعہ اس میں نہیں حاضر ہوتے لوگ مگر بہت ہی کم، اتنے بڑے مسلمانوں کے جمع غفیر میں سے، اتنی آبادی میں سے نہایت قلیل تعداد ہی حاضر ہوتی ہیں؟ کیا یہ جو امیر کبیر لوگ ہیں اور عیش و عشرت میں ہیں، پیڑ بھرے لوگ ہیں، انہیں معافی کا پروانہ مل گیا ہے یا چھٹکارا ہے؟ مسجد میں حاضر ہونے سے ان کو رخصت دے دی گئی ہے اور ان کو اس بات سے چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ سب سے بڑے بادشاہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہیں، معطل ہیں، رکی ہوئی ہیں زیادہ تر وقت، سوائے ان چند لمحوں کے جس میں جلدی سے نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں؟ یہاں پہ اس حالت میں آتے ہیں کہ بس جان چھڑانے کے لیے اور سستی میں اور کاہلی میں۔ کیا یہ مساجد مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ نہیں ہے کہ وہ صبح شام یہاں پر جمع ہوتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے اور اس سے پیچھے کوئی نہیں رہتا سوائے مسافر یا مریض یا کوئی معذور ہو، اس کے پاس کوئی عذر ہو؟ پہلے تو مسلمانوں کی یہ مساجد کھچا کھچ بھری ہوتی تھیں بوڑھوں سے، نوجوانوں سے، اور یہ مساجد جو ہیں گونج رہی ہوتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، تسبیحات، تحلیلات، استغفار اور تلاوت قرآن سے۔ لوگ فوراً متوجہ ہوتے تھے جب وہ اذان کی آواز سنتے اور جلدی جلدی اس کی طرف لپکتے تھے، اور اس سے پیچھے کوئی نہ رہتا تھا سوائے مریض کے، اور مریض ہوتا تو معلوم چل جاتا فلاں پیچھے رہ گئے، تو مریض ہے تو اس کی عادت کی جاتی، کوئی غائب ہوتا تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہوں، یہ اس کو اپنی کمتری سمجھتے ہیں، اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں کہ اپنے وقت میں سے کچھ مسجد کو دیں اور اس میں جائیں، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی بخل نہیں کرتے فضول چیزوں کو وقت دینے میں، پورا وقت اپنا اس کو دیتے ہیں، سارے ٹائم اس میں لگے رہتے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں، کیل و کال کی مجالس میں، یہاں پھر مال کمانے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، یہاں کھیل تماشے دیکھنے اور سننے کے لیے، یا کوئی میچ ہو رہا ہو، کوئی چیز، کوئی کھیل، اسپورٹس ٹورنامنٹ، اس میں بغیر کسی تھکان کے، بغیر کسی سستی کے اور نہ انہیں کوئی کتاہٹ ہوتی ہے، لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے گھر یہ خالی ہو رہے ہیں، خالی ہیں علماء سے اور عبادت گزار لوگوں سے، اور مسجد میں جو بار بار چکر لگاتے ہیں اس قسم کے لوگوں سے، جو راتوں کی تاریکی میں وہاں آتے جاتے ہیں، جن کو ان کی تجارت یا ان کی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے، جس طرح کے فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ تو اس قسم کے لوگ مفقود ہو گئے ہیں اس زمانے میں۔ تو اے نوجوانان اسلام اور اے بزرگ شخصیات اسلام کی بڑی عمر کے لوگوں، کیسے آپ نے مساجد کو چھوڑ دیا ہے اور گنہگار بدکار لوگوں، فساق و فجار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس درجے پہ گرا دیا ہے، اس لیول پہ کہ منافقین کے لیول تک آپ نے گرا دیا ہے، اس مستوی پہ پہنچ گئے آپ۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اذان دینے والے کی اذان سنے، نماز کے لیے جو بلا رہا ہے تو اس سے پیٹ پھیر لے، اس کا جواب نہ دے، اس پکار پہ لبیک کہہ کے اس پر عمل درآمد نہ کرے، اور ان لوگوں جیسا ہو جائے جن کے بارے میں قرآن مجید میں ہے فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے
اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا لوٹ گیا۔ بلا شبہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں میں سے بخشے، تمہارے لیے تمہارے گناہ بخشے۔ وَيَأْخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اور فرمایا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالی دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم سیدھی راہ کی جانب ہدایت دیتا ہے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بہت بڑی بات سمجھتا ہے، جس سے اس کے دل میں خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین تو حقیقی معنی میں وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اے مومنو، بے شک نماز بندے کے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، اگر وہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے اور اکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کے سامنے کھڑا ہے، اپنے قلب و قالب سے، اپنے جسم و جان سے، دونوں طریقے سے حاضر ہے۔ تو ایسا شخص جب اپنی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت فریش اور ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اس کی روح میں تازگی ہوتی ہے، سرشار ہوتی ہے، اور محسوس کرتا ہے کہ ایک وزن اس پر سے ہٹ گیا، تو وہ اپنے اندر ایک نشاط اور ایکٹیو پن یعنی محسوس کرتا ہے، اور ایک راحت اور روحانی تازگی محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمنا کرتا ہے گویا کہ وہ اس سے نکلتا ہی نہ اور نماز میں ہی لگا رہتا، کیونکہ یہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کے روح کے لیے ایک نعمت ہے، اور اس کے دل کی جنت ہے، اور اس کی دنیا کی راحت ہے۔ جیسا کہ وہ ایک جیل میں تھا، ایک سجن میں، ایک قید خانے میں اور تنگی میں تھا، یہاں تک کہ اس دنیا سے نکل کے وہ اپنی نماز میں جب مگن ہوا تو اس سے اس کو راحت اور سکون اور چین ملا۔ تو جس سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ اپنی نماز سے ہمیں وہ سکون اور راحت ملے، جیسا کہ ان لوگوں کے امام اور ان کے پیشوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے فرمایا کہ یا بلال، اے بلال، ارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ نماز سے ہماری جان چھڑا، نماز سے بچ کے بعض لوگوں کو جو یعنی راحت ملتی ہے، کہا نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی نماز میں ہو تو اس کی آنکھوں کو چین کس طرح ملے، اس کے دل کو قرار کس طرح ملے بغیر نماز کے، اور وہ اس پر کس طرح صبر کر پائے اس سے رک کر۔ تو ایسے شخص کی حاضر قلبی کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جس کی نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس کا دل پورا حاضر ہوتا ہے نماز میں۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو آسمان کی طرف چڑھ کر جاتی ہے، اور یہ نور اور برہان ہوتی ہے، یہاں تک کہ
رحمان عز و جل کے پاس پہنچتی ہے. تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری محافظت کی ہے. لیکن جو اپنے نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اس کے حقوق صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا، اس کی حدود کی پرواہ نہیں کرتا، اس میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا، تو اسے ایک گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اور نماز ہی کہتی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اور میرا یہ حال کیا ہے. اس تعلق سے ایک مرفوع حدیث بھی روایت کی جاتی ہے کہ کوئی بھی مومن جب اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کریں بقدر امکان، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوں فی وقتہا، اس کے وقت میں، اور اسے اللہ عز و جل کے لیے ادا کرے، اور اس کی کسی چیز میں نقص نہ ہو، نہ وقت پہ ادائیگی میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ جتنی بھی قبولیت کی علامات ہیں ان میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جاتی ہے بالکل روشن، سفید، خوشباش، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان نور کی طرح چمکتی ہوئی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ رحمان عز و جل کے پاس پہنچتی ہے. جبکہ اس کے برعکس دوسرا شخص جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو بھی صحیح طور پہ نہیں کرتا، اس کو وقت سے لیٹ کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اور چوری کرتا ہے، یعنی ڈنڈی مارتا ہے اپنے رکوع سجود میں اور جو قبولیت کی علامات ہیں ان میں، تو یہ سیاہ ہو کر اندھیر ہو کے چڑھتی ہے، اندھیر ہو کے اس سے نکلتی ہے یہ نماز، جو اس کے شعر اور راسی، اس کے سر کے بالوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، اور یہی بد دعا کرتی ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الصلاة الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. 5 وقتہ نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر جاری ہو جس کا بہت زیادہ پانی ہو یا گہری ہو، جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کوئی میل کچیل اس پہ باقی نہیں رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اور خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے، باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں پر یا جن عورتوں کی ملکیت انہیں حاصل ہے، ان کے دائنے ہاتھ اس کے مالک ہیں، یعنی لونڈیوں پر اسے استعمال کرتے ہیں. اس صورت میں فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ کچھ چاہیں، فأولئک هم العادون، تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے
وارث بننے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اس کے ساتھ ہی شیخ حفظ اللہ کا یہ نہایت ہی مفید اور ایمان افروز خطبہ جو ہے اختتام کو پہنچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اس کے جو نتائج دنیا اور آخرت میں ثمرات حاصل ہوتے ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق دیں، اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جو اسے ضائع کرتے ہیں کسی معنی میں. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.